جو انہیں نہ مانے وہ دین سے خارج ہے، لیکن چوتھے کے خلاف کوئی بھی جنگ کر لے اللہ اس سے راضی ہے۔ چوتھے کے خلاف کوئی جنگ کر لے، لعنتیں بھیجے، قتل کا ارادہ کرے، اس سے اللہ راضی ہے۔ پہلے کا کوئی مخالف ہو تو وہ کافر، دوسرے کا قاتل ہو تو وہ مجوسی، تیسرے کو قتل کرنے والے ہوں صحابہ تو ان کو چھپا کر یہ قتل ڈال دیا جائے مولا علی کے طرفداروں پر، لیکن مولا امیر المومنین سے کوئی جنگ کرے تو وہ آن لائن کلیئر، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو۔ بعض دفعہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہو کہ خوارج کو کہا جاتا ہے جہنم کا کتا، سنا ہوگا آپ نے، تو جو معاملہ یزید کا ہے وہی معاملہ خوارج کا ہے۔ یعنی واقعا سوال کیا جائے کہ خوارج زیادہ جانتے تھے اشرف الانبیاء کے ان اقوال اور احادیث کو کہ جن میں مولا امیر المومنین کے فضائل تھے، یا جناب عائشہ یا معاویہ؟ خوارج جہنم میں کتے ہو گئے، کیوں؟ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو خوارج کو برا کہہ رہا ہے وہ مولا علی سے محبت کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ خوارج کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جناب عثمان کے بھی خلاف تھے، معاویہ کے بھی خلاف تھے، اور جناب عائشہ کے بھی خلاف تھے، اور پھر مولا علی کے بھی خلاف ہو گئے تھے۔ اگر خوارج کو جہنم کا کتا اس وجہ سے کہا جاتا کہ مولا امیر المؤمنین سے جنگ نہروان لڑی، تو پھر تو یہی سب کچھ کہنا چاہیے تھا جنگ جمل والوں کو بھی اور جنگ صفین والوں کو بھی، لیکن یہ قانون کیوں بدل گیا؟ تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ بعض جگہ جو ایک شدت نظر آ رہی ہوتی ہے اہل بیت کے دفاع کی، تو بعض دفعہ تو واقعاً اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کے پیچھے الگ گیم چل رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو بنو امیہ کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ بنو امیہ پہ سارا گند ڈال کے دوسروں کو بچا لیا جائے۔ بعض دفعہ جو یزید کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یزید پہ گند ڈال کے دوسروں کو بچا لیا جائے، اور ان بچانے والوں کے درمیان بھی دو نظریات چل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گند بنو امیہ پر اور یزید پر ڈال دیا جائے، اور کچھ ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ معاویہ پر ڈال دیا جائے، اس کو داؤ پہ لگا دیا جائے لیکن دوسروں کی داڑیاں بچا لی جائیں۔ لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید کو بھی بچا لیا جائے اور وار کی جائے عمر سعد اور شمر کے فرنٹ پر، ان کو ریڈ لائن قرار دیا جائے۔ یہ روش اہل حدیث کی وجہ کیا ہے کہ یزید کو اگر برا کہا تو اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کو لایا تو معاویہ تھا، یہاں تو معاویہ کا کام خراب ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اب یزید کو بھی بچا لیا جائے۔ یہ روش کس کی؟ اہل حدیث۔ وہ کہ اہل حدیث الحمدللہ پہلے اکثر یزیدی تھے، اور اب جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔